بسم الله الرحمن الرحيم. ایک میں کیا سارا زمانہ بھی میرے خواجہ کے در پہ پلتا ہے، یہاں خواجہ تم مرزا بھی ہو، سید بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. توحید یہ ہے کہ ایک معبود حقیقی کی، ایک اللہ کی عبادت و بندگی کی جائے، اور اس کی ذات میں، اس کے صفات میں، اس کی الوہیات میں، اس کے تصرفات میں، اس کے علم میں، اس کی قدرت میں، اس کی شان و عظمت میں کسی بھی مخلوق کو بھی شریک نہ بنایا جائے، نہ پارٹنرشپ بنایا جائے. یہ ہے اصل توحید. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. حضرات، آج جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں وہ ترقی کی اس بے پناہ رفعت و بلندی کو پہنچ چکا ہے کہ شاید اس سے پہلے کی اقوام اس بارے میں تصور بھی نہ کرتی ہوں. آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اسے میڈیا کا دور کہا جا رہا ہے. ذرائع ابلاغ کو کسی بھی طور پر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. موجودہ دور میں جبکہ ذرائع ابلاغ حیرت انگیز طور پر ترقی کر چکا ہے اور وہ دور اب رخصت ہو چکا ہے کہ ایک انسان کو پیغامات کے لیے تاجروں کے قافلوں کا انتظار ہو، کیونکہ آج کے تیز ترین دور میں کسی کے پاس اتنا وقت نہیں کہ وہ ایسے قافلوں کا انتظار کرے جو اس تک پیغامات لے کر آئیں. آج کا انسان چاہتا ہے کہ صبح اس کی جب آنکھ کھلے تو اس کے سامنے ٹیبل پر سجا ہوا ٹی وی سیٹ بھرپور اس کی رہنمائی کرتا ہوا نظر آئے. نماز کے اوقات سے لے کر قرآن کریم کی تلاوت اور بچوں کی تربیت تک کے پروگرام وہ اب گھر بیٹھے حاصل کرنا چاہتا ہے. صرف یہی نہیں، خواتین بھی آج اسی سے اپنے دسترخوان کو سنوارنے اور سجانے کے طریقے سیکھ رہی ہیں. اور اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں کہ ایسے چینل وجود میں آئے جنہوں نے انسان کی ضرورت کو محسوس تو کیا لیکن انسان کو وہ نہ دے پائے جس کی اسے ضرورت تھی. ہم نے مشاہدہ کیا کہ آج علماء کرام کے پاس مسائل کا حل جاننے کے لیے جب فون آتے ہیں یا ای میل پر مسائل کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے ہم نے فلاں ملک کے فلاں چینل پر یہ سنا ہے، آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ گویا کہ ان چینلوں کو موجودہ دور میں وہ مقام حاصل ہو گیا ہے جو کسی زمانے میں علماء کرام کو ہوا کرتا تھا، یعنی انہیں مستند مانا جانے لگا ہے. ابتدائی دور میں فتاوی یا اسلامی دعوت و تبلیغ کی نوعیت کچھ اور ہوا کرتی تھی اور آج کچھ اور ہے. زمانے کی ترقی کے ساتھ ساتھ اس سلسلے میں تبدیلی واقع ہوئی ہے. موجودہ دور کی نقل و حرکت پر اگر ہم نظر ڈالیں تو ہمیں اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ جو سفر لکڑی، کھال، ہڈی یا کاغذ کی پشت سے شروع ہوا تھا آج ہواؤں میں گھل مل کر ایسے انداز میں سفر کر رہا ہے کہ ہمیں نظر بھی نہیں آتا. دنیا بھر میں پھیلا ہوا ذرائع ابلاغ کا نیٹ ورک آج پوری دنیا کو مٹھی میں بند کر چکا ہے، وہ چاہے انٹرنیٹ کی شکل میں ہو یا ٹی وی کی. آج مسائل کا حل جاننے کے لیے دارالفتہ کے چکر نہیں لگانے پڑتے بلکہ گھر بیٹھے اپنے کمپیوٹر یا ٹی وی سیٹ پر مسائل کے حل خود چل کر آپ کے گھر پر دستک دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. آج جدید وسائل نے دینی معلومات کو اتنا ہی قریب کر دیا ہے جتنا کہ آپ کا ٹی وی سیٹ. ٹی وی اس ترقی یافتہ دور کی ایسی ایجاد ہے جس نے اپنے وجود کا لوہا ہر خاص و عام سے منوا لیا ہے. ہمارے ملک میں بلکہ پڑوسی ممالک میں بھی شرکیہ نظریات پر مبنی پروگراموں کو وہ مقبولیت حاصل ہوئی ہے کہ شاید ہی کوئی گھرانہ ایسا ہو جو ان کے فتنے سے محفوظ ہو. جو گھرانے خالص دین کے نام سے معروف ہیں وہ بھی آج اگر جمع ہوتے ہیں تو اسی ایڈیٹ باکس کے سامنے. یہاں ہمارے لیے لمحہ فکریہ یہ ہے کیا ہمیں باطل کے مقابلے میں حق کو اس ٹی وی کے ذریعے نہیں پھیلانا چاہیے؟ اور اسی ہدف کو لے کر ہم نے نور ٹی وی چینل کے بارے میں کام کا آغاز کیا تاکہ اس دنیا میں بسنے والوں کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے ان کی صحیح طور پر رہنمائی کی جا سکے اور وہ گمراہی کے اندھیروں سے نکل کر قرآن و سنت کی منور شاہراہوں پر آ جائیں.
وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ یہ پروجیکٹ نہایت ہی اہم اور وقت کی ضرورت ہے، کیونکہ مسلمانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، انہیں قبر کا پجاری بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، انہیں غیر اسلامی رسم و رواج میں گھیرا جا رہا ہے، انہیں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ فوت شدگان سے کس طرح مدد مل سکتی ہے، جبکہ مرے ہوئے انسان کسی کی مدد کے لیے نہیں آ سکتے۔ انہیں درگاہوں پر حاضری کے شرعی طریقے سکھائے جا رہے ہیں۔ کیا آپ دیکھنا پسند فرمائیں گے کہ شرک کس طرح سے پنپ رہا ہے؟ لیجئے ملاحظہ فرمائیے۔ قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون۔ حضرات، ہم کیو ٹی وی یا کسی دوسرے چینل کے خلاف ہرگز نہیں ہیں، البتہ یہ ضرور ہے کہ جو مشرکانہ عقائد وہ پیش کر رہے ہیں انہیں دیکھ کر ہم خاموش نہیں رہ سکتے۔ شرک و بدعات میں ڈوبی ہوئی یہ کیو ٹی وی کی نشریات آپ بھی ذرا غور سے دیکھیے۔ مولوی صاحب کتنے خوبصورت انداز میں اللہ کے رسول کو اللہ کا درجہ دے رہے ہیں، اور رسول اللہ کو اللہ ثابت کرنے کے لیے انہوں نے کس دلیل سے سہارا لیا ہے؟ مانا لے کر رہا عصر کی نماز کا وقت چلا گیا، اب یہ نماز کا وقت گیا، پیارے علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عصر کا وقت آیا چلا گیا، میں نے نماز نہیں پڑھی، میری نماز چلی گئی ہے، اس وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے گویا فرمایا، اے علی، تم نے میری محبت میں نماز قضا کی ہے، میں تم کو قضا نہیں پڑھنے دوں گا، ادا پڑھواؤں گا۔ پیارے علی نے فرمایا کیا کریں گے؟ فرمایا دوبارہ سے سورج کو لوٹا دوں گا۔ پیارے مصطفیٰ کی انگلی کا اشارہ ہوتا ہے، خدا کی قسم دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا کہ ڈوبا ہوا سورج واپس آ جاتا ہے۔ یہ سب دیکھنے کے بعد کیا آپ نہیں چاہتے کہ اس چینل کا نعم البدل پیش کیا جائے؟ حضرات، ہماری اپروچ بہت صاف ستھری اور واضح ہے، ہم قرآن و سنت پر مبنی عقائد عام کرنا چاہتے ہیں، مذہبی تعصب کو ختم کرتے ہوئے ایک ایسے چینل کی طرف دعوت لے کر حاضر ہو رہے ہیں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن اور واضح ہیں۔ اللہ علینا بین کل العالمین رحمتا منہ وفضلا۔ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ توحید دینی تمام علوم میں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل علم ہے۔ وہ شخص جیسے توحید کا علم نہیں، اس دنیا کا سب سے زیادہ بدقسمت انسان ہے۔ آج کے پرفتن دور میں ہمیں توحید کی معرفت کے لیے جدوجہد کرنی ہوگی، اور بندوں کا تعلق ان کے رب کے ساتھ جوڑنے کے لیے توحید کے صحیح مفہوم کو پیش کرنا ہوگا، کیونکہ قرآن و سنت کا نام لے کر آج امت مسلمہ کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ استخارہ کر کے اسے بتا دیا جاتا ہے کہ تیری قسمت میں کیا لکھا ہے، حالانکہ قسمت کا حال تو صرف اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ لہذا ہمیں ٹی وی اسکرین پر وحدانیت کو اجاگر کرنا ہوگی تاکہ نہ سمجھ مسلمان توحید کی تمام اقسام سے واقف ہو جائیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان کا عقیدہ سب سے اہم ترین شے ہے، اور ہمیں اس کی حفاظت کی حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ شرک ایسا عمل ہے کہ قرآن کریم میں اس کے بارے میں صاف صاف بیان فرما دیا گیا ہے۔ جس نے شرک کا ارتکاب کیا، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا، اور ان کا ٹھکانہ دہکتی آگ ہے۔ مشرکوں کا کوئی مددگار نہیں، نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، اور ایک مسلمان کو صرف اور صرف اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے۔ اسے اگر کوئی کالے جادو سے چھٹکارا دے سکتا ہے تو وہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ شان دور فرمائے، اب کوئی بندش جادو وغیرہ نہیں ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ نور ویلفیئر ٹرسٹ، ہم نے اس سلسلے میں ایک ویلفیئر ٹرسٹ قائم کیا ہے جس کے بنیادی اغراض و مقاصد میں صحیح اسلامی تعلیم کا فروغ، انسانوں کے درمیان اخوت و بھائی چارہ قائم کرنا وغیرہ شامل ہیں۔ نور ٹی وی چینل بھی اسی ٹرسٹ کے تحت قائم کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ ٹرسٹ نہایت ہی ذمہ دار افراد پر مشتمل ہے جو تمام معاملات پر گہرائی و سنجیدگی سے غور کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ جو ٹی وی کا پروگرام آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، ٹی وی لانے کا،
یہ بہرحال سوچ بھائی عاقل کی تھی اور وہ آئے, انہوں نے آن کر کے یہاں مختلف لوگوں کے ساتھ گفتگو کی اور ہم سب ایک جٹ کر کے ایک جگہ ہو گئے کہ بھائی ٹھیک ہے اس کا بیڑا اٹھاتے ہیں اور بسم اللہ پڑھ کے اس کام کو آگے بڑھا. یہ ایک وقتی ضرورت ہے جس کے سلسلے میں ہم سب کو مل کر یہ پروجیکٹ شروع ہو گیا ہے اور سب نے اس کے اوپر روشنی بھی ڈالی ہے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ لوگوں کے ذہن میں جو یہ تصور ہے یہ وہ ہے کہ یہ کیسے ہوگا, کیوں کر ہوگا, تو صرف ایک جذبہ ہے, جذبہ لے کر ہم لوگ اٹھے ہیں اور اس میں خدا نہ کرے کسی کو اوپر یا نیچے کرنے والی بات نہیں ہے, سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے اور اس کے اندر سب سے زیادہ بڑا رول جو ہے وہ ہمارے علماء اکرام کا رہے. میڈیا اس وقت پوری دنیا میں کام کر رہا ہے, وہ یا تو اسلام کے خلاف کام کر رہا ہے یا اسلام کا نام لے کے غلط اسلام کی پروپیگیشن کر رہا ہے. تو ہمیں اسی کی چیز ایک ضرورت ہے کہ صحیح اسلام کے لیے آج تک کوئی میڈیا سامنے نہیں آیا ہے, اسی لیے اس پروجیکٹ کے ساتھ جڑنا بہت اہم ہے. یہ جو پروگرام ہے یہ پروگرام اس کی سطح سے کچھ اوپر اٹھ کر ہے. اس پروگرام کو اس کے تحت کرنے کی کوشش کرنا یا سوچنا یہ ہمارے سوچ کی کمی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس پروگرام میں اگر ہم شروع دن سے ہی مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند, مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند, علماء ہند اور اہل حدیثان ہند یہ اگر شروع کر دیں گے تو جتنی کامیابی ہمیں ملنی چاہیے وہ کامیابی تھوڑا کم ہو سکتی ہے. تو اس کو ابھی سے تھوڑا لوگوں کو ذہنی طور پر تیار کرنا چاہیے کہ اس طرح کی چیزیں کر کے جو ہماری جماعتی سیاست ہے یا جماعتی جو کشمکش ہے ان تمام چیزوں کا یہ شکار نہ ہو. اللہ سے دعا کرنی چاہیے ہمیں آپ کو سب کو کہ یہ پورا اختلاف محض اسلام کی تبلیغ کے لیے, اس کی حقانیت کے لیے, شرک و بدعت کے خلا خما کے لیے چلتا رہے اور کسی بھی طرح کا ہمارے آپس میں اگر کوئی کسی وجہ سے کوئی اختلاف ہوتا ہے تو اس کی زد اس پہ نہ پڑے اور اس سے یہ متاثر. لیکن اصل اسلام کی تبلیغ ہماری بالکل پیچھے رہ جائے گی اگر ان وسائل کا ہم اختیار نہیں کیا. میں یہ عرض کروں گا جس طرح سے شیخ نے کہا کسی سی ڈی آپ نے اگر تحریری شکل میں کوئی کتابچہ ہو تو وہ بھی دیں تاکہ کتابچے کی شکل اور ہوگی اور سی ڈی کی شکل. جو میڈیا ہے یا جو ٹیلی ویژن ہے جس طریقے سے کفر اور الحاد اور اسلام کے خلاف جس طریقے سے زہر اگل رہا ہے, اس کا سدباب کس طریقے ہو جائے اور کس طرح سے اس کا جواب دیا جائے. اللہ کا ہزار ہزار شکر ہے کہ اس نے ایک ذریعہ فراہم کر دیا ہے. اس سلسلے میں سب کو کوشش کرنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ اس کو کامیاب کرے. وما توفیقی. تو یہ ہے کہ ان کی پروجیکٹ امپلیمنٹیشن ٹیم بنانی چاہیے کہ بھائی تو اب شروع ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی ہر کام طریقے سے ہوگا, سلیقے سے ہوگا اور اسٹینڈرڈ کا ہوگا. مسلمانوں کے وسائل اعلام کی اصلاح فرما, ان پر ایسے ذمہ داروں کو متعین فرما جو تیرے دین کے حامی و مددگار ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو مسلمانوں میں نیکی اور خیر کا پیغامبر بنا, نہ کہ وہ مسلمانوں کے تیرے دین سے دور کرنے والے اور فحاشی و بے حیائی کے مرکز بنے. اے اللہ مسلمانوں کے ذرائع ابلاغ سے نیکی کے فروغ اور اپنے دین کی خدمت کا کام لے. حضرات ہمارے مقاصد مندرجہ ذیل ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں نور ٹی وی چینل خالص دین کی نشر و اشاعت کرے. ہمارا مقصد اسلام کی خدمت ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں اپنے بھائی بہنوں کو علم کی روشنی سے نوازتے رہیں. ہمارا پیغام بھائی چارگی کو عام کرنا اور اس دنیا میں امن و سلامتی کے منہج کو واضح کر دینا ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تبلیغ دین اور بھائی چارگی کی اشاعت میں حکمت عملی کو نظر انداز کر دینا ناسمجھی اور دین اسلام کے صحیح مفہوم کے منافی امر ہے. آئے جاہلیت کے اندھیروں کو مٹائیں اور نور توحید سے گھروں کو منور کر دیں. یہ ہی وہ واحد شخص ہے کہ جنہوں نے کم از کم مجھے صراط مستقیم کا راستہ دکھلایا اور اللہ کے فضل و کرم سے آج میرے بعد تقریباً 28 یا 30 لوگوں کی لائن میرے پیچھے موجود ہے اللہ کے فضل و کرم سے, اور یہ سلسلہ برابر جاری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور میں عاقل صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ خود اپنا تعارف خود کرائیں اور ساتھ ساتھ انا صاحب کا بھی کرائیں. دیکھنا پسند فرمائیں گے کہ شرک کس طرح سے پنپ رہا ہے. لیجیے ملاحظہ فرمائیے. میں سنی عقیدت والا ہوں, تو کیوں مجھ سے چلتا ہے, ایک میں کیا سارا زمانہ بھی میرے خواجہ کے در پہ پلتا ہے. یہاں خواجہ کا سکہ چلتا ہے, خواجہ کا
का सिक्का चलता है। मोहतरम नाज़रीन इकराम, ये शख्स इस बात का दावा कर रहा है कि ख्वाजा का सिक्का चलता है, जबकि कुरान करीम का दावा इसके बिल्कुल बरअक्स है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, अम्मन युजीबुल मुत्तर्र इज़ा दआहु व यक्शिफुस-सूअ व यजअलुकुम खुलफाअल अर्द अइलाहुम मअल्लाह क़लीलन मा तज़क्करून। भला कौन है जो हाजतमंदों की दुआएं कबूल करके परेशानियों को दूर करता है और तुमको जमीन का खलीफा बनाता है? कि अल्लाह के अलावा भी कोई माबूद है? हजरात, ये अकीदा जो यहाँ फिल्म में बयान हुआ है, कुरान के अकीदे की सरीह मुखालफत कर रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी वफात इस हालत में हुई कि वह अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारता था, तो उसका ठिकाना जहन्नुम है। इसे बुखारी ने रिवायत किया है। अब फैसला आपको खुद ही करना है कि कौन सा दीन इस लायक है कि दुनिया में फैले, वो दीन जो अल्लाह ने नाजिल फरमाया या मुसलमानों का खुद मुरत्तब करदा दीन। ख्वाजा की चादर है, चादर है, ख्वाजा की चादर है, चादर है, ख्वाजा की मुक़द्दर पे नाज़ है। सदियां बीती चमक रहा है धौला गुंबद प्यारा, धौला गुंबद प्यारा, ख्वाजा पिया के दम से रोशन हिंदुस्तान है सारा। यहाँ ख्वाजा का सिक्का चलता है, ख्वाजा का सिक्का चलता है। दौरे हाजिर में इस्लाम और मुसलमानों को हर तरफ से चैलेंजेस का मुकाबला है और हम उस वक्त तक इन हमलों से अपना दिफा नहीं कर सकते जब तक कि इस्लाम की सही तस्वीर को मंजर आम पर पेश न किया जाए। मगरबी मीडिया ने हमारे ऊपर जो लेबल लगाया है वो इतना खतरनाक नहीं जितना कि हमारे अपने नादान भाइयों ने लगाया हुआ है। आज मुसलमान को मुशरिक बनाकर पेश किया जा रहा है, उन्हें कब्र का पुजारी बनाकर दिखाया जा रहा है। आज के मुसलमान को दरगाहों के चक्कर में डाल दिया गया है। तावीज गंडे मुसलमान का शार बना दिए गए हैं, जबकि ये तमाम उमूर निहायत ही खतरनाक हैं और शिरकिया अमाल हैं। क्या आप ऐसे दीन को अपने भाइयों के लिए पसंद करते हैं? हमारा जवाब है नहीं, हरगिज नहीं। हम पसंद करते हैं कि तौहीद की दावत आम हो। क्या आप नहीं चाहते कि मुसलमानों को इन फिजाई हमलों से बचाया जाए? आए देखें किस तरह के हमले मुसलमानों पर हो रहे हैं। पाकिस्तानी मुआशरे में बेशुमार लोग रूहानी सुकून के लिए दरगाहों और मज़ारों पर मनते मानते हैं और मसाइल के हल के लिए पीरों और फकीरों से दुआएं कराते हैं। हमारे अक्सर साबिक और मौजूदा हुक्मरान भी ऐसी ही रूहानी शख्सियात के अकीदतमंद हैं। साबिक सदर जनरल अयूब खान, जनरल ज़ियाउल हक और साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, मियां नवाज शरीफ और नामवर सियासतदानों की एक बड़ी तादाद रूहानी शख्सियात और पीरों फकीरों की अकीदतमंद है। शख्सियात से राब्ते थे। उनमें सबसे ज्यादा शोहरत मानसहरा के इलाके लस्सा नवाब के बाबा तनक्का को हासिल है। बाबा तनक्का ने नवाज शरीफ की कमर पर 3 छड़ियां मारकर नवीज सुनाई थी कि तू बादशाह बनेगा। बाबा तनक्का की पेशन गोई सच साबित हुई और वो वजीर आजम बन गए। वजीर आजम बनने के फौरी बाद मियां नवाज शरीफ ने बाबा तनक्का की दरगाह तक 3 करोड़ रुपए की लागत से पुख्ता सड़क तामीर करने और वहां हेलीपैड बनाने का हुक्म दिया। बाबा तनक्का की शोहरत से मुतासर होकर अपोजिशन लीडर बेनज़ीर भुट्टो भी एक दिन लस्सा नवाब से 7 किलोमीटर पैदल सफर करके बाबा तनक्का की दरगाह पर जा पहुंची। बाबा तनक्का ने बेनज़ीर भुट्टो की कमर पर भी 3 छड़ियां मारी और कहा कि अब तुम्हारी बारी है
اور بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بن گئی۔ نواز شریف نے اپنے دوسرے دور حکومت میں بابا تنکا کو حج بھی کرایا۔ میاں نواز شریف کے داماد کیپٹن صفدر بابا تنکا کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر خود درگاہ سے ہیلی کاپٹر تک لے گئے تھے۔ بابا تنکا کا میاں نواز شریف اور بے نظیر بھٹو کے بارے میں کہنا ہے کہ ان کو راہ حق سے بھٹکنے کی سزا ملی ہے۔ بے نظیر بھٹو بھی 2 چکر لائے، نواز شریف نے بھی 2 چکر لائے۔ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف 2 بار میرے پاس آئے ہیں۔ میں نے ان کو راہ راست پر رہنے کی ہدایت کی تھی، اگر وہ اس پر عمل کرتے تو میری دعائیں ان کے ساتھ رہتی۔ ان کے لیے یہی سزا کافی ہے جو انہیں مل گئی ہے، لیکن بعض روحانی شخصیات تو ایسے بھٹکنے والے حکمرانوں کو ہلاک بھی کر دیتی ہیں۔ شہرت رکھتے ہیں۔ صدر جنرل ضیاء الحق، جنرل ایوب خان کے اہل خانہ، بے نظیر بھٹو اور نواز شریف بھی ان کے عقیدت مندوں میں شامل ہیں۔ بابا ملتانی کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے روسی افواج کے افغانستان میں آنے پر جنرل ضیاء الحق کو بتا دیا تھا کہ روس کو افغانستان میں شکست ہوگی اور روس ٹوٹ جائے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ بھٹو کو پھانسی دینے کا فیصلہ جنرل ضیاء الحق نے نہیں کیا تھا۔ حضرت سخی سلطان باہو کے مزار کی گدی کے صاحبزادہ سلطان احمد علی کا کہنا ہے کہ حکمران طبقہ اور سیاستدان پیروں، فقیروں اور صوفیاء کے پاس سکون حاصل کرنے اور اپنے گناہوں کی معافی کے لیے آتے ہیں۔ زیادہ تر تو جی آپ سیاستدانوں کی کمزوری سمجھتے ہیں، یہ اپنی کمزوریوں پر پردہ پوشی کے لیے زیادہ تر ان کا جو میں نے دیکھا ہے کہ اس لیے آتے ہیں، یا آپ یہ کہہ لیں کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے ادھر آتے ہیں۔ صدر جنرل پرویز مشرف جب کور کمانڈر منگلا تھے تو ان کا ہاتھ دے کر ایک ماہر علم نجوم اسحاق نور نے انہیں آرمی چیف بننے کی خوشخبری سنائی تھی۔ ان کا ذائچہ بنانے والے ماہر علم نجوم پروفیسر عبدالغنی جاوید کا کہنا ہے کہ وہ ابھی مزید کچھ سال تک ملک و قوم کی خدمت۔ سابق وفاقی وزیر اعجاز الحق کا کہنا ہے کہ وہ روحانیت پر بہت یقین رکھتے ہیں اور بزرگوں کے فیض سے انہیں بہت کامیابیاں ملی۔ فطرت ہے یہ۔ میرا بھی خیال کہ چھڑیوں سے اگر وزیر اعظم کو بنتے ہوں، یہ تو پرانے زمانے میں ہوتا تھا کہ صبح ایک بندہ شہر میں داخل ہو گیا کیونکہ وہ پہلا بندہ داخل ہوا اس کو۔ مجھے ایک جو میرا ایمان جو مضبوط کیا تھا اور جو مجھے اس راستے پہ لے کے آیا تھا وہ ایک صوفی تھا۔ میرا آرمی میں بچہ شہید ہوا تھا، میں بد سکون حاصل کرنے کے لیے یہاں آیا، میں نے سکون ملا، یہاں بہت سکون ملا۔ بس یہ پریشانی میں سکون کے لیے ادھر آئی، تھوڑا سا ادھر بیٹھی ہیں، لوگوں کو دیکھا، دعا کی ہے، تھوڑا سا ادھر آ کے سکون ملا۔ پاس ہونے کے لیے بچے دعائیں مانگتے رہتے ہیں، وہ بھی ہوتی ہیں پیرنٹس سے اپنے بچوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ میاں ہمارے بچوں کا روزگار لگ جائے یا باہر کے ملک میں چلے جائیں۔ اس طرح کچھ بچیوں کے پیرنٹس جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری بچوں کی شادی ہو جائے، اس طرح کی بہت سی ہے۔ یہ اللہ کے پیارے ہیں، ہم اللہ سے مانگتے ہیں کہ ان کے صدقے ہماری مرادیں پوری کریں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی سنتا بھی ہے، ان کے ذریعے ہمیں بھی ملتے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کلندر شہباز، امام پری، یہ نیک لوگ ہیں، اللہ کے پیارے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ سے کہتے ہیں کہ ہمیں ان کا صدقہ ہماری دعائیں پوری کر۔ بیٹے کی منت مانی تھی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے بیٹا، 2 بیٹے دیے اللہ تعالیٰ نے۔ اغفر لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون۔ یہاں آنے والوں کا کہنا ہے کہ ترک پیر کی کرامات سے ان کی مرادیں پوری ہوئی ہیں۔ تابندہ نعیم، جیو نیوز، لاہور۔ یہ عبداللہ شاہ غازی کا مزار ہے۔ لوگ مختلف علاقوں سے اس مزار پر اپنی مرادیں لے کر آتے ہیں۔ میرا نام محمد علی ہے بھائی جان، میں ضلع خیر پور میرے ان کا عقیدہ ہے کہ مزار کی زیارت سے ان کے مسائل حل ہو میری جائیں گے۔ طبیعت بھی صحیح نہیں ہے، میری بیوی بھی طبیعت صحیح نہیں ہے، ہم اولاد کیا قبر میں دفن یہ بزرگ ولی جتنی کثیر تعداد میں ہمارے بھارت شریف میں اور پاکستان شریف میں، بنگلہ دیش شریف میں جتنے ولی ہیں، آپ صرف ایک شہر کے ولی جوڑ لو، دوسرے ملکوں کو دیکھ لو، میں سمجھتا ہوں پورا ملک کلیکٹ کر لو، جمع کر لو، کہیں ولی نظر بولو نہیں ہے۔ اس لیے مسلمانوں اللہ کے دوست بنو، اللہ کے دوست بنو، اللہ کی قسم ہے اللہ کے دوست بنو گے تمہارا بال بھی کوئی بیکار نہیں کر سکتا۔ بابری مسجد ٹوٹ رہی، گجرات کے اندر اتنا بڑا فساد ہوا، بابے کا گنبد ٹوٹ گیا، بابے کا
बोलो, गुंबद टूट गया और बाबा बचाने के लिए कब आएंगे? सुल्तानुल हिंद कब जागेंगे? इतनी कव्वालियां हुई, बेदार नहीं हुई अभी तक। इतने में तो हिंदुओं के बुद्ध जागते हैं, जो घंटे बजा बजा के जगाते हैं सुबह शाम, वो जग जाते हैं बेचारे, ये क्यों नहीं जाग रहे? और ये कयामत तक नहीं जागेंगे, ये कयामत तक, हाँ, ये घंटे नहीं, ये साबरी कव्वाल नुसरत फतेह अली को बुला लें, फिर भी ये जागने वाले खूब नाचें कूदें कव्वालियां गाएं, ये जागने, ये मर चुके हैं, ये मर चुके हैं। हाँ, ये तुम्हारी आवाज तक नहीं सुनते। पुकार सुनना और लब्बैक कहना तो बड़ी दूर की बात है। इसलिए मुसलमानों, इतना भोले मत बनो। ऐ लोगों, अपने ईमान और अकीदे को दुरुस्त करो, नफ्स को पाको साफ करो। QTV के इस सीन को भी जरा गौर से देखिए और सोचिए कि शिर्क किस अंदाज में बयान किया जा रहा है। हमारे नाजरीन में से कितने लोग हैं जो इस फिल्म को देखकर समझ सकते हो कि किस किस्म का शिर्क यहाँ बयान हो रहा है। आप जरा गौर से देखिए, समझिए और जानने की कोशिश कीजिए। हम कुछ देर के बाद आपको बताएंगे। करता है, लेकिन आखिरत में जो उनको कुर्ब अता करता है उसका हिसाब ना आप लगा सकते हैं, ना मैं लगा सकता हूँ, ना कोई शख्स लगा सकता है। वो तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही जानते हैं। और इस पर जी हाँ, आप बिल्कुल दुरुस्त समझे। टीवी पर यह बयान होना कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बेहतर जानते हैं, गलत अकीदा है। और सही अकीदा यह है कि अल्लाह ही सिर्फ जानने वाला है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि इस दुनिया में नहीं, इसलिए यह अकीदा रखना निहायत ही खतरनाक है कि रसूलुल्लाह भी इस दुनिया का इल्म रखते हैं। अब जरा मुफ्ती साहब को सुनते हैं और देखते हैं कि किस खूबसूरत अंदाज में जवाब दिया जा रहा है। एक ऐसा जवाब जिसकी दलील कयामत तक मौलवी साहब कुरान और सुन्नत से पेश न कर पाएंगे। क़ज़ाए उम्री नमाज के बारे में हमने डॉक्टर वसीउल्लाह अब्बास मुदर्रिस हरम मक्की से राब्ता कायम किया और आपने फरमाया कि ये फतवा बेबुनियाद है जो QTV पर बयान हो रहा है, और इस तरह की कोई नमाज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं। एक मुसलमान जिसकी कई सालों की नमाजें छूटी हुई हों, उसे चाहिए कि वो अल्लाह से सिद्क दिल से तौबा करे, क्योंकि तौबा उसके लिए काफी है। नमाज क़ज़ा बाकी हों पिछली नमाजें, तो मौजूदा नवाफिल और सुन्नत गैर मुअक्कदा, जैसे असर से पहले की 4, इशा से पहले के 4 सुन्नतें, इनको छोड़ दें और इनकी जगह क़ज़ा नमाजें अदा करें। और आसानी के लिए बारहा आपको बताया कि आप अलहम्द से ही शुरू करें, सना छोड़ दें, आउज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह छोड़ दें, अलहम्द पढ़ें, सूरत पढ़ें, और रुकू और सुजूद में एक एक बार तस्बीह पढ़ लिया करें, और आखिर में अत्तहियात के बाद सिर्फ इतना कह दें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन और सलाम फेर दें। इसके अलावा फर्ज की तीसरी और चौथी रकात में क़िराअत करना फ़कत मुस्तहब होता है, लिहाजा अगर 3 मरतबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह के वो कर लेंगे तो इंशाअल्लाह तीसरी चौथी में ये किफ़ायत करेगा। वितर में दुआए कुनूत की जगह 3 मरतबा रब्बे औफिरली रब्बे औफिरली रब्बे औफिरली कहकर रुकू कर दे। ये सब देखने के बाद क्या आप नहीं चाहते कि इस चैनल का नेअमल बदल पेश किया जाए? क्या
कुशाई कोई कर सकता है तो अर्श वाले के अलावा कोई और मुश्किल कुशाई, अर्श वाले के अलावा कोई मुश्किल कुशाई। यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम मछली के पेट के अंदर, और वहां से आवाज लगाई ला इलाहा इल्ला अंत, कोई मुश्किल कुशा नहीं, कोई बरी करने वाला नहीं सिवाय तेरे। गलती मुझसे हुई अल्लाह, तू तो पाक है। अल्लाह ने जवाब में कहा, अगर मेरा बंदा यूनुस मुझे मछली के पेट में ना पुकारता, क़यामत के दिन लोग कब्रों से निकल कर आते, यूनुस मछली के पेट से निकल। माशाल्लाह से एग्जॉल्टेड मंगल उनके सर पर बैठा हुआ है, गुस्सा बेपनाह आ जाता है, हाइपर बहुत जल्दी हो जाती है, कोई ऐसी बात नहीं। दूसरा, आप अपने अगर मोहम्मद को पैदा न करता, खुदा की कसम ये खुदाई न होती, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. हम आपसे क्या चाहते हैं? हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा कहता है मेरा माल, लेकिन उसको उस माल की सिर्फ 3 चीजें मिलती हैं। एक वो जो उसने खाकर खत्म कर दिया, दूसरा वो जो उसने पहनकर बोसीदा कर दिया, और तीसरा वो जो उसने किसी को अता किया और गुजार दिया, यानी सदका करके अच्छा अमल भेज दिया। इसके अलावा जो माल है वो जाने वाला है और वो उसे लोगों के लिए छोड़ने वाला है। हम दुनिया की मुख्तलिफ जुबानों में अपनी नशरियात का आगाज करना चाहते हैं, बुनियादी तौर पर उर्दू, हिंदी, इंग्लिश में। लिहाजा हम हर उस शख्स से उम्मीद करते हैं जो तौहीद का हामी और शिर्क से नफरत करता है, और वो साहिब सरवत जिन्हें अल्लाह ने अपनी नेमतों से नवाजा है, उनसे दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमारे साथ बढ़ चढ़ कर इस प्रोजेक्ट में ताउन फरमाएं। ये प्रोजेक्ट चूंकि खालिस दीन की नशर व इशाअत के लिए है, और ये सिर्फ इस्लाम की खिदमत और दुनिया में बसने वालों के लिए फलाह बहबूदी का काम करेगा, लिहाजा इस प्रोजेक्ट में ज़कात की रकम भी इस्तेमाल की जा सकती है। हमने इस सिलसिले में फजीलत शेख उज़ैर शम्स मक्कतुल मुकर्रमा और फजीलत शेख रज़ियल्लाहु अब्दुल करीम मदनी दिल्ली से फतवे हासिल किए हैं। हजरात, दुनिया नूर की मुंतजर है, आए दुनिया से तारीकी को खत्म करने वालों के काफिले में शामिल हो जाएं। आए हम सब मिलकर इस तारीखी काम का आगाज करें, क्योंकि इसी में हमारी बका का राज पोशीदा है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अखूकुम फिल्लाह, मोहम्मद आकिल, जद्दा। Subhanallah, who created earth and skies. Subhanallah, he's alive and never dies. Subhanallah, who created earth and skies. Subhanallah, he's alive and never dies. Who created the love, wonderful moon he has done. Who created the lovely sun, wonderful moon he has done. Subhanallah, he created all the creatures. Subhanallah, beings are the best. Subhanallah, see the rest. Human beings are the best. After that you see the rest. Animals, insects, Subhanallah, so many kinds, so many herds.
Ocean, mountains and seas, rivers, flowers, lakes and trees. Subhanallah. حمام سے نکلتے وقت داہنا قدم باہر نکالنا چاہیے اور کہنا چاہیے غفرانک. نعم الله علينا بين كل العالمين رحمة منه وفضلا.